آج سے تقریباً 40 سال قبل سن 1979 میں سعودی باغیوں کے ایک گروہ نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا اور ان میں سے ایک شخص نے خود کو امام مہدی قرار دے دیا۔ اس واقعے نے تمام اسلامی دنیا پر سختہ طاری کر دیا۔ سن 1979 کو ویسے تو تاریخ میں مختلف واقعات کی وجہ سے کافی اہمیت حاصل ہے، لیکن سعودی عرب میں یہ سال مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ پر کیے جانے والے حملے اور 2 ہفتوں پر محیط محاصرے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں ہزاروں افراد شہید ہوئے اور تقریباً 1 لاکھ لوگ مسجد الحرام میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ 4 دسمبر سن 1979 کو سعودی حکومت نے فرانسیسی کمانڈوز، پاکستانی فوج اور سعودی فوج کی مدد سے لڑائی کا خاتمہ کیا، جس کا آغاز 20 نومبر کو ہوا تھا، جب 400 سے 500 شدت پسندوں نے یکم محرم 1400 ہجری کو نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کر کے 1 لاکھ عبادت گزاروں کو مسجد میں محصور کر کے خود اس کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ حملہ آوروں کی قیادت کرنے والے جہیمان بن محمد بن یوسف العتیبی کا تعلق نجد کے ایک بدو قبیلے سے تھا اور وہ سعودی عرب کے معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز کی تعلیمات سے نہایت متاثر تھا۔ عبدالعزیز بن باز سن 1940 اور سن 1950 کی دہائی میں سعودی عرب کو جدت پسندی کی راہ پر گامزن کرنے کی شاہی کوششوں کے خلاف تھے اور اس کے بارے میں تقاریر اور تنقید کرتے تھے، لیکن بعد میں سعودی حکومت نے بن باز کو مرکزی مفتی کے عہدے پر فائز کر دیا، تاہم ان کی تنقید ختم نہ ہوئی۔ جہیمان بن محمد بن سیف العتیبی بھی انہی تقاریر سے متاثر ہوا، جس کے بعد اس نے عبدالعزیز بن باز کی قائم کی ہوئی سلفی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی، جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل برقرار رکھنا تھا اور سعودی عرب میں بڑھتی ہوئی مغربیت، مخلوط ماحول کا قیام اور ٹیلی ویژن کے منفی اثر کو ختم کرنا تھا۔ العتیبی کی شدت پسندی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی، جس کے بعد سن 1978 میں سعودی حکومت نے اسے اس کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حراست میں لے لیا۔ رہائی ملنے کے باوجود العتیبی کے خیالات میں تبدیلی نہیں آئی اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نئی اسلامی صدی کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا مذموم منصوبہ بنایا اور 20 نومبر سن 1979 کو فجر کی نماز کے موقع پر اپنے تقریباً 500 ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر دیے اور 1 لاکھ نمازیوں کو یرغمال بنا کر مسجد الحرام پر قبضہ کر لیا۔ العتیبی نے اپنے بہنوئی محمد بن عبداللہ القحطانی کو امام مہدی قرار دیا۔ یہ صدیوں میں پہلا موقع تھا جب خانہ کعبہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ سعودی حکومت نے اس واقعے سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی، لیکن خانہ کعبہ کے تقدس اور کم تربیت کی وجہ سے سعودی فوج بغاوت کرنے والوں کے خلاف متاثر کن کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ سعودی حکومت نے خفت سے بچنے کے لیے مواصلاتی نظام بند کر دیا تاکہ اس واقعے کے بارے میں خبر محدود رہے، لیکن وہ اس میں مکمل طور پر کامیاب نہ ہوئے۔ پاکستان میں اس خبر کے آنے کے بعد اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا گیا، کیونکہ ایران کی جانب سے سعودی عرب میں ہونے والے واقعے کو امریکی اور صہیونی سازش قرار دیا گیا تھا۔ مسلسل ناکامی کے بعد سعودی حکومت نے فرانس کی حکومت اور پاکستانی فوج سے مدد طلب کی۔ صحافی یروسلاف نے اس واقعے پر مبنی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فرانسیسی کمانڈوز نے سعودی فوج کو ہنگامی تربیت دی تاکہ وہ شدت پسندوں کا خاتمہ کر سکیں۔ کیونکہ مکہ میں حرم پاک کے پاس غیر مسلم افراد کا داخلہ ممنوع ہے، تو سعودی اہلکار پاکستانی فوجیوں کی مدد سے 4 دسمبر کو یہ بغاوت بالآخر ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس واقعے میں مسجد کی عمارت کو خاصا نقصان ہوا، لیکن خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس واقعے میں 1000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے، جن میں شدت پسند، نمازی اور فوجی شامل تھے۔ جہیمان العتیبی سمیت 60 سے زیادہ شدت پسندوں کو حراست میں لیا گیا، جنہیں جنوری سن 1979 میں سزائے موت سنا دی گئی۔ جہیمان العتیبی کے بہنوئی القحطانی، جسے امام مہدی قرار دیا گیا تھا، دوران آپریشن ہی ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سعودی حکومت نے ملک کے علماء سے مشاورت کے بعد شریعہ قوانین کے اطلاق کا وعدہ کیا، جس کے بعد سے سعودی عرب میں مخلوط نظام پر مکمل پابندی لگا دی گئی اور ملک میں سابق بادشاہ شاہ فیصل اور اس وقت کے بادشاہ شاہ خالد کی اعتدال پسند پالیسیوں کو یکسر ختم کر دیا گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔